اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. کہ پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو سو کرنے کے لیے لوگ لندن جاتے ہیں. ہر بڑے آدمی نے پاکستان کے میڈیا ہاؤس کو سو کرنا ہے, اس نے جا کے لندن میں کیا ہے. یہاں پہ 2 وزیروں کے ساتھ جو ہوا وہ جا کے لندن میں جا کے انہوں نے کیس فائل کیے, کیونکہ جوڈیشری یہاں پہ ہم باہر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے لا سسٹم کے اوپر جو ہے بلیو کریں, یہاں پہ حکومتی وزیروں کو باہر جا کے کیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے اعتماد کی اپنے جسٹس سسٹم کے اوپر. ایک جج صاحب جو ہیں اگر ان کو پسند نہیں آئے گا وہ کہیں گے جی میری اوپینین مختلف ہے, میں لا کو سیٹیسفائڈ کرتا ہوں. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے. اور پاکستان میں اور پھر ہندوستان میں بھی, اسپیشلی پاکستان میں پوسٹ افتخار چودھری جو ایک کرائسس ہے جوڈیشری میں, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ادروائز تو ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ہے. پالیسی ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی ود دا گورنمنٹ. پالیسی ڈیسیژن میکنگ جوڈیشری کو شفٹ نہیں کی جا سکتی. دس از فنڈامنٹل آف گورننس. اور ججز کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے, میں بڑے احترام سے عرض کروں گا, اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. انسٹاگرام یہ تمام جو ہیں یہ اس قانون کے بعد انوینٹ ہوئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو میڈیا کی ریگولیٹری رجیم ہے وہ بڑی پسماندہ ہے, بڑی پرانی ہے. ہمیں نئی رجیم چاہیے. ایک طرف ہمیں اپنے لوگوں کو ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر لے کے آنا ہے, اور دوسری طرف ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولیشن پہ لے کے آنا ہے. رپورٹر ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک امتحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بائس کو ایک طرف رکھ کے رپورٹ کر سکے. اس کے لیے ظاہر ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ایک آپ کو ٹریننگ چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ آپ کے میڈیا میں نئے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ رپورٹنگ میں اور تجزیے میں کیا فرق ہے. جب آپ انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو وہ تو باعث ہوگا, وہ تو ایک آپ کے اپنے ویوز ہیں, لیکن جب آپ رپورٹنگ کرنے بیٹھیں گے تو یہ فنڈامنٹل ہے رپورٹنگ کا کہ آپ اپنے باعث کو ریزہ کریں گے, جو واقعہ جیسے ہو رہا ہے ویسے رپورٹ کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رپورٹر میں ہر رپورٹر انالسٹ بن گیا ہے. وہ اپنا جو ایونٹ ہے وہ بھی ایسے ہی پیش کرتا ہے جیسے وہ انالیسس کر رہا ہے. دوسری جو شامی صاحب نے بات کی وہ ہے ڈگنیٹی کی بات کی ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہمارا آئین ہے, آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ جو ڈگنیٹی ہے اور جو فریڈم ہے اس کو ایک آرٹیکل میں بیان کرتا ہے. یعنی رائٹ ٹو فریڈم اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی, رائٹ آف لائف اور رائٹ آف ڈگنیٹی, یہ دو ایک ہی آرٹیکل میں بیان ہوا ہے. سو دس شوز کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈگنیٹی کے اوپر ایمفیسس کتنا کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو پیکا کا لا آیا ہے, اور میں ایکچولی بڑی مجھے خوشی ہے کہ آج پہلی بار یہ بات ہوئی ہے کہ ریگولیشن تو چاہیے. سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے. 3 جج بیٹھیں, 5 جج بیٹھیں, اور پھر ایک تھریش ہولڈ دیکھیں. یہ تھوڑی ہے کہ کیبنٹ نے ایک پورا لا بنایا ہے, 52 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 300 بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ لا کے اوپر سوچ رہا ہے. ایک جج صاحب جو ہیں اگر ان کو پسند نہیں آئے گا وہ کہیں جی میری اوپینین مختلف ہے, میں لا کو سیٹیسفائڈ کرتا ہوں. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے. اور پاکستان میں اور پھر ہندوستان میں بھی, اسپیشلی پاکستان میں پوسٹ افتخار چودھری جو ایک کرائسس ہے جوڈیشری میں, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ادروائز تو ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ہے. پالیسی ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی ود دا گورنمنٹ. پالیسی ڈیسیژن میکنگ جوڈیشری کو شفٹ نہیں کی جا سکتی. دس از فنڈامنٹل آف گورننس. اور ججز کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے, میں بڑے احترام سے عرض کروں گا, اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اب میں ان انسیڈنٹس بھی نہیں جانا چاہتا جہاں پہ ججز نے پاکستان کے بارے میں فیصلے کر کے بالکل کمر ہی توڑ دی ہماری. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ اپنی لا سے آگے جائیں گے, آپ پالیسی رجیم میں گھسیں گے, آپ غلط فیصلے کریں گے, وہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سو بصد احترام میرے خیال میں ایک جج کو تو بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن جو ہے اس کو کر دے. اس کے لیے رولز بننے چاہیے, ریگولیشنز بننے چاہیے, اور ایٹ لیسٹ فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اگر کوئی لا کو انہوں نے سیٹیسفائڈ بھی کرنا ہے, اکیلے بیٹھ کے یہ فیصلہ جو ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی میڈیا کے قوانین بنے وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس کو حکومت جو ہے وہ بازو مروڑنے کے لیے استعمال کر سکے. یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ بحث نہیں ہوئی اب تک. میں پہلے دن سے اگست سے میں
جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں میڈیا کی تنظیموں کے ساتھ, شامی صاحب کے ساتھ بھی, ارشاد عارف صاحب کے ساتھ بھی, جہاں پہ میں PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ میں لے کے آنا چاہتا تھا. اس میں نے کیا کہا, میں نے کہا کاؤنسل آف کمپلینٹ جو ہے اس کو, اب یہ یہاں پہ بھی دیکھیے نا ڈیفیمیشن لا, جس طرح شامی صاحب نے کہا ڈیفیمیشن لا تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں وہ آپ UK میں, بھائی ڈیفیمیشن لا تو UK کا اور ہمارے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں جو لوور جوڈیشری ہے وہ ڈیفیمیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کے کیسز ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے ہیں, آپ کے کیسز اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستانی میڈیا ہاؤسز کو سو کرنے کے لیے لوگ لندن جاتے ہیں. ہر بڑے آدمی نے پاکستان کے میڈیا ہاؤس کو سو کرنا ہے, اس نے جا کے لندن میں کیا ہے. یہاں پہ 2 وزیروں کے ساتھ جو ہوا وہ جا کے لندن میں جا کے انہوں نے کیس فائل کیے, کیونکہ جوڈیشری یہاں پہ ہم باہر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے لا سسٹم کے اوپر جو ہے بلیو کریں, یہاں پہ حکومتی وزیروں کو باہر جا کے کیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے اعتماد کی اپنے جسٹس سسٹم کے اوپر. دس نیڈس ٹو بی چینجڈ, اور یہ چینج نہیں ہوگا اگر جو اپنا جوڈیشری خود چینج نہیں کرنا چاہے گی تو چینج نہیں ہوگا. آپ ڈیفیمیشن لا لگا لیں, آپ کی مرضی ہے.